ریگستانی علاقے میں قبائل کے سرداروں کی طاقت اور حکمرانی کا دور دورہ تھا۔ ہر قبائلے کا اپنا سردار ہوتا تھا جو اپنے لوگوں کی تحفظ اور ان کی ضروریات کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ اس علاقے کا سب سے بہادر اور دلیر سردار شاہد خان تھا۔ وہ ایک طول قامت اور مضبوط انسان تھا جس کا شاہین ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ سردار شاہد خان کے پاس ایک خاص راز تھا جسے صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے شاہین میں ایک طاقت تھی جو اسے دوسرے سرداروں سے منفرد بناتی تھی۔ اس طاقت کی وجہ سے شاہد خان کو علاقے کے دیگر قبائل کا خوف تھا اور وہ سردار کی طاقت کو چیلنج کرنے کی ہمت نہ کرتے تھے۔ قریب ہی ایک دوسرا قبیلہ تھا جس کا سردار کمال خان تھا۔ وہ اپنے علاقے میں اپنے سخت رویے کی وجہ سے مشہور تھا۔ کمال خان ہمیشہ سے سردار شاہد خان کی طاقت سے حسد کرتا رہا تھا، خاص کر اس کے شاہین سے۔ کمال خان کے دل میں ایک خواب پھول رہا تھا کہ اگر وہ شاہد خان کے شاہین کا راز جان سکے تو وہ پورے علاقے کا سردار بن جائے گا۔ ایک دن کمال خان نے اپنے جاسوسوں کو سردار شاہد خان کے قلعے کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس شاہین کے راز کو جان سکے۔ جاسوسوں نے دیکھا کہ سردار کے شاہین کی آنکھیں ہمیشہ ایک عجیب سی روشنی سے چمکتی ہیں اور وہ سردار کی ہر بات کو بغیر کہے سمجھ لیتا ہے۔ سردار شاہد خان کے شاہین کا راز یہ تھا کہ وہ دراصل ایک قدیم جادوئی طاقت کا حامل تھا۔ یہ شاہین سردار کے خاندان کے پاس صدیوں سے تھا اور اس میں وہ طاقتیں تھیں جو عام انسان کی سوچ سے باہر تھیں۔ شاہین سردار کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرتا تھا اور وہ جنگوں میں اس کی مدد کرتا تھا۔ سردار شاہد خان اس راز کو ہمیشہ محفوظ رکھتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ راز دشمنوں کے ہاتھ لگ گیا تو اس کی حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ کمال خان نے جب جاسوسوں سے شاہین کی طاقت کا علم حاصل کیا تو اس نے ایک سازش تیار کی۔ اس کا مقصد تھا کہ وہ کسی طرح شاہد خان کے شاہین کو قابو میں کر لے اور اس کی طاقت حاصل کر لے۔ کمال خان نے اپنے ماہر جادوگروں سے مدد لی جو قدیم جادوئی طاقتوں کا حامل رکھتے تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ اگر وہ ایسا جادو کریں کہ سردار شاہد خان کا شاہین اس کے قابو سے نکل جائے۔ جادوگر کئی دنوں تک اپنے عملوں میں مصروف رہے اور بالآخر ایک دن انہوں نے اعلان کیا کہ وہ تیار ہے۔ انہوں نے کمال خان کو بتایا کہ وہ ایک رات میں شاہین کو اپنے قابو میں لے لیں گے، لیکن اس کے لیے انہیں سردار شاہد خان کے قلعے میں داخل ہونا ہوگا۔ شاہد خان کے قلعے میں ایک وفادار سپاہی تھا جس کا نام گلزار تھا۔ وہ سردار کے شاہین کا خیال رکھنے کے لیے ہمیشہ مستعد رہتا تھا۔ گلزار جانتا تھا کہ شاہین کی حفاظت نہایت ضروری ہے کیونکہ وہ قبیلے کی کامیابی اور بقا کا راز تھا۔ ایک دن جب گلزار رات کو قلعے کی پہریداری کر رہا تھا تو اس نے کچھ عجیب سی آوازیں سنی۔ وہ فوراً محتاط ہو گیا اور قلعے کے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ گلزار نے دیکھا کہ قلعے کے باہر کچھ اجنبی لوگ چھپے ہوئے ہیں جو قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ دشمن کے جاسوس ہیں جو شاہین کو چرانا چاہتے ہیں۔ گلزار نے فوراً سردار شاہد خان کو اس خطرے سے آگاہ کیا۔ سردار نے اپنے فوج کو تیار کیا اور قلعے کی حفاظت کے لیے تیار ہو گیا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور دشمن کا حملہ قریب تھا۔ کمال خان کے فوج نے قلعے پر حملہ کیا لیکن سردار شاہد خان اور اس کے بہادر سپاہیوں نے بھرپور مقابلہ کیا۔ ایک زبردست جنگ تھی جس میں دونوں طرف سے خون بہا، لیکن سردار کے شاہین کی مدد سے شاہد خان کو دشمن کے ہر وار کا پہلے ہی اندازہ ہو جاتا تھا اور وہ اپنی فوج کو صحیح وقت پر صحیح حکم دیتا تھا۔ لیکن جادوگروں نے ایک خطرناک چال چلی۔ انہوں نے ایک ایسی جادوئی روشنی پیدا کی جو شاہین کو اپنی طرف کھینچنے لگی۔ شاہین اس کی روشنی کی طرف مائل ہو گیا اور قلعے سے باہر جانے لگا۔ سردار شاہد خان کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ کمال خان کی چال ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ وہ شاہین کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ گلزار اور دیگر سپاہی شاہین کے پیچھے دوڑے لیکن جادوگروں کی روشنی اتنی طاقتور تھی کہ وہ اس پر قابو نہ پا سکے۔ شاہین کو اغوا کر لیا گیا۔ شاہین کے اغوا کے بعد سردار شاہد خان کو سخت صدمہ پہنچا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر شاہین دشمنوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تو وہ اس کی طاقت کا غلط استعمال کریں گے اور پورے علاقے کو برباد کر دیں گے۔ لیکن سردار نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر شاہین کو واپس لے کر آئے گا۔ سردار نے اپنے وفادار سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ وہ ایک خاص مشن پر جا رہے ہیں۔ اس مشن کا مقصد شاہین کو واپس لانا تھا۔ سردار شاہد خان اپنے فوج کے ساتھ کمال خان کے قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ کمال خان نے اپنے قلعے کی حفاظت کے لیے سخت انتظامات کیے تھے لیکن سردار شاہد خان کے دل میں انتقام کی آگ تھی۔
اس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک زبردست حملہ کیا۔ جنگ شروع ہوتے ہی دونوں طرف کے سپاہیوں نے بھرپور مقابلہ کیا۔ یہ جنگ سردار شاہد خان کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ کمال خان کے جادوگر بھی اس جنگ میں شریک تھے اور وہ اپنی جادوئی طاقتوں سے سردار کے سپاہیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سردار شاہد خان کا حوصلہ کم نہ ہوا۔ وہ آگے بڑھا اور دشمنوں کے قلعے میں داخل ہوا۔ جادوگروں نے اس پر وار کیا، لیکن سردار کی دلیری اور عزم کے آگے وہ ہار گئے۔ سردار نے اپنے شاہین کو تلاش کیا اور بالآخر اسے دشمنوں کے چنگل سے آزاد کرایا۔ شاہین نے سردار کو دیکھا اور فوراً اس کے پاس آ گیا۔ سردار نے شاہین کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور کہا، تمہیں کوئی مجھ سے جدا نہیں کر سکتا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ سردار شاہد خان اپنے گھوڑے پر سوار اپنے فوج کے صفوں کے آگے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عزم کی گہری لکیریں تھیں اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ اس کا شاہین بلند فضا میں اڑتا ہوا مسلسل دشمنوں کی نقل و حرکت پر نظر کر رہا تھا۔ شاہد خان جانتا تھا کہ اگر آج کی جنگ ہار گئے تو اس کا قبیلہ برباد ہو جائے گا۔ کمال خان کے جادوگر، جن کی جادوئی طاقتیں خوفناک تھیں، مسلسل سردار شاہد خان کی فوجوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان جادوگروں نے اپنے ہاتھ میں قدیم جادوئی چھڑیاں پکڑ رکھی ہوئی تھیں اور آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عجیب الفاظ میں منتریں پڑھ رہے تھے۔ ان کی زبانوں سے نکلنے والی الفاظ ایک سحر کی طرح دشمنوں کے صفوں میں پھیل رہے تھے۔ ایک جادوگر نے منتر پڑھا اور ایک زوردار گرج کے ساتھ زمین کانپنے لگی۔ سردار کے سپاہیوں کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ سپاہی اپنی جگہ جم کر کھڑے ہو گئے، جیسے کوئی نامعلوم طاقت انہیں باندھی رہی ہو۔ سردار نے یہ منظر دیکھا اور فوراً اپنے شاہین کو اشارہ کیا۔ شاہین جو آسمان میں چکر لگا رہا تھا فوراً سردار کے اشارے کو سمجھ گیا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور تیز رفتار میں جادوگر کی طرف جھپٹ پڑا۔ اس کی چونچ اور چمبے جادوگروں کے چھڑیوں کو توڑنے لگے اور جادوگر اپنی طاقت کھونے لگے۔ جادوگروں نے جب شاہین کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے اپنے جادوئی دائروں میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن شاہین کی تیز نظریں ان کی ہر چال کو پہچان چکی تھی۔ وہ ہر وار کا جواب دے رہا تھا اور ایک ایک کر کے جادوگروں کی طاقت ٹوٹتی جا رہی تھی۔ شاہین کے حملوں نے جادوگروں کو بے بس کر دیا اور سردار شاہد خان کو اپنی فوج کو پھر سے منظم کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ اپنے گھوڑے کی لگام کھینچتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھا۔ اس کی تلوار بجلی کی طرح چمک رہی تھی اور اس کے ہر وار سے دشمن کے سپاہی گرتے جا رہے تھے۔ کمال خان کے سپاہی جو جادوگروں کی طاقت پر انحصار کر رہے تھے اب پریشان ہونے لگے تھے۔ جادوگر کی ناکامی کے بعد ان کے دلوں میں خوف نے جگہ لے لی۔ سردار شاہد خان کی بہادری اور شاہین کی غیر معمولی طاقت نے ان کے دلوں میں دہشت پھیلا دی تھی۔ سردار شاہد خان نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے سپاہی پورے جوش و جذبے کے ساتھ دشمن کے صفوں میں گھس گئے۔ دونوں طرف سے تلواریں چل رہی تھیں، لیکن سردار کے فوجوں کا حوصلہ بلند تھا۔ دشمن کے سپاہی ایک ایک کر کے ہار ماننے لگے۔ اسی دوران سردار شاہد خان کی نظر کمال خان پر پڑی، جو اپنی فوج کے پیچھے کھڑا اپنے جادوگروں کی ناکامی پر غصے میں تھا۔ سردار نے اپنا گھوڑا کمال خان کی طرف دوڑایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سردار اور کمال خان کا سامنا ہونے والا تھا۔ کمال خان نے سردار کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف کی لکیریں نمایاں ہونے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر سردار شاہد خان کے ساتھ دو بدو لڑائی ہوئی تو وہ اس کے وار کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ کمال خان نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن سردار کے گھوڑے کی تیز رفتار نے اسے کوئی موقع ہی نہ دیا۔ کمال خان نے اپنے جادوگروں سے کہا کہ وہ سردار کو روکے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اب اس قابل ہی نہ تھا کہ سردار کی راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ وہ سب شکست کھا چکے تھے اور ان کی جادوئی طاقتیں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ سردار شاہد خان اور کمال خان آمنے سامنے آ چکے تھے۔ کمال خان نے اپنی تلوار نکالی اور حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سردار نے ایک ہی وار میں اس کی تلوار کو ہوا میں اچھال دیا۔ کمال خان بے بس ہو چکا تھا اور اس کے پاس اب بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ سردار نے کمال خان کو زندہ پکڑ لیا اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ کمال خان نے ہار مان لی اور اپنی شکست قبول کر لی۔ کمال خان کی شکست کے ساتھ ہی جنگ کا اختتام ہو گیا۔ سردار شاہد خان کی فوج نے فتح کا جشن منایا۔ سردار نے کمال خان کو معافی کا موقع دیا، لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ دوبارہ کبھی کسی قبیلے کے خلاف چال نہ چلے گا اور ہمیشہ امن کے راستے پر چلے گا۔ کمال خان نے شرمندگی سے یہ شرط قبول کر لی اور ہمیشہ کے لیے اپنا سر جھکا لیا۔ جنگ کے بعد سردار شاہد خان نے اپنے قبیلے پر امن قائم کیا اور اس کی بہادری اور عقل مندی نے اسے ایک عظیم سردار بنا دیا۔ اس کا شاہین جو ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا تھا
اب بھی سردار کے کندھے پر بیٹھا ہوا قبیلے کی حفاظت کر رہا تھا۔ یہ دن قبیلے کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا گیا جب سردار شاہد خان نے نہ صرف اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا بلکہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو امن اور خوشحالی کا پیغام بھی دیا۔ سردار شاہد خان کی فتح اور کمال خان کی شکست کے بعد پورے علاقے میں امن قائم ہو گیا۔ دیگر قبائل نے بھی سردار کی حکمت اور بہادری کو تسلیم کیا اور اس کی قیادت کو قبول کر لیا۔ اب سردار کا شاہین بھی پورے علاقے میں ایک علامت بن گیا تھا جو بہادری، وفاداری اور حکمت کی علامت تھی۔ سردار شاہد خان نے اپنے قبیلے کو ایک نئی بلندی پر پہنچا دیا۔ وہ نہ صرف ایک عظیم جنگجو تھا بلکہ ایک دانش مند رہنما بھی تھا جس نے اپنے قبیلے کو امن اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، یہ کہانی کو آپ نے بھرپور پسند کیا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے کہانی میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔